السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا، اس سے پہلے وہ انعامات ذکر کیے گئے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر فرمائے تھے، اور اب یہاں سے وہ انعامات بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تیز ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا، اور یہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے شام کی اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے نہروں، درختوں اور پھلوں کی کثرت سے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت عام تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ فخر و تکبر سے انتہائی دور اور عاجزی و انکساری کے عظیم پیکر تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا، اور جن و انسان آپ کی دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا، مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دیا گیا ہے، کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا وہ چلا جائے گا جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں اور انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا، نکلو۔ پس آپ 2 لاکھ انسانوں اور 2 لاکھ جنوں میں نکلے۔ آپ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، حتیٰ کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی۔ پھر نیچے لایا گیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھسا دیا جاتا۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ کہنا شرک نہیں کہ فلاں کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے، جیسے یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے، اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے،
اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا جانے والا دوسرا انعام بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو ان کے لیے غوطے لگاتے اور دریا کی گہرائی میں داخل ہو کر سمندر کی تہہ سے آپ کے لیے جواہرات نکال کر لاتے، اور وہ اس کے علاوہ دوسرے کام جیسے عجیب و غریب مصنوعات تیار کرنا، عمارتیں، محل، برتن، شیشے کی چیزیں، صابن وغیرہ بنانا بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم سے باہر نہ ہوں اور سرکشی و فساد نہ کریں۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں جنات سے کافر جنات مراد ہیں، مسلمان جنات مراد نہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں شیاطین کا لفظ مذکور ہے اور یہ لفظ کافر جنات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی اور فساد نہ کریں۔ یہ بات کفار کی حالت کے مطابق ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر روح البیان میں اس مقام پر بہت پیارا کلام نقل فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں، پرندوں، لوہے اور پتھروں کو مسخر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، جن، شیاطین، حیوانات، پرندے، معدنیات، نباتات اور سورج کو مسخر کیا، جبکہ ہمارے نبی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ آپ کی خاطر پوری زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی گئیں۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ درخت آپ پر سلام بھیجتے، درخت آپ کا اشارہ پاتے ہی اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور آپ کا اشارہ پا کر اپنی جگہ واپس لوٹ جاتے۔ جانور آپ کے ساتھ کلام کرتے اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتے۔ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج آپ کا اشارہ پا کر پلٹ آیا، براق کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، 7 آسمانوں، جنت و عرش و کرسی کو آپ کے عبور کیا، حتیٰ کہ 2 ہاتھ یا اس سے بھی کم فاصلے کے مقام پر فائز ہوئے۔ الغرض کائنات میں جتنی مخلوقات موجود ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا۔ آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، صورت کا حسن بھی، اولاد کی کثرت اور مال کی وسعت بھی عطا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر مر گئی۔ تمام جانور جس میں 1000 اونٹ اور 1000 بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور فرماتے تھے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرایم
نے نہ چھوڑا اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت سال ہا سال رہی۔ آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ یوں ہی بعض کتابوں میں جو یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لیے نفرت و حقارت کا باعث ہے، اور لوگ ایسی چیز سے گھن کھاتے ہیں۔ لہذا خطبہ اور واعظین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہوں۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مخرب بندوں کو آزمائش و امتحان میں مبتلا فرماتا ہے، اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و قرب کی دلیل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اکرام علیہ السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، پس جو اس پر راضی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے دعا کی، اس سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، آپ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی دعا ہے۔ نمبر 2، دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 3، دعا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کرنی چاہیے جو دعا کے موافق ہو، جیسے رحمت طلب کرتے وقت رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان